حضرت ابی عمارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 مریض کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 2 جنازوں کے ساتھ جانا، نمبر 3 چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم سے تعاون کرنا یعنی جس پہ ظلم کیا جائے اس کی مدد، سلام کو پھیلانا، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا، یعنی اگر کوئی شخص قسم دے تو اس قسم کو پورا کیا جائے یعنی عہد پورا کیا جائے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ذرا ابتدا سے دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہوئے، اور تان کہاں جا کے ٹوٹتی ہے؟ سلام پر۔ تو گویا سلام کرنا ایمان میں اضافے کا سبب ہے اور ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے اور انسان کو جنت تک پہنچانے کا سبب۔ اور پھر مومن کا شعار کیا ہے کہ وہ باہم محبت کرنے والے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے اپنے بیٹھنے کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے کہ جو عاجز مزاج ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں، تحمل کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور الذین یألفون ویؤلفون جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ہے اور وہ بھی لوگوں کو چاہتے ہیں، کیونکہ چاہنے کا کام یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی سے محبت ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو، یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو خود آگے ہاتھ بڑھانا ہوگا اور یہ انتظار کیے بغیر کہ دوسرا کیا کرتا ہے، اپنی طرف سے جو اچھا سلوک آپ کر سکیں وہ کریں، اور وہ معاشرہ اور وہ افراد جو آپس میں مل جل کر رہیں، بغض اور حسد اور برے جذبات سے اپنے آپ کو بچا کے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں، وہ زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو بنسبت اس کے کہ جو ہر وقت ماتھے پہ بل رکھے، لیے دیے رہے، غضبناک رہے اور دوسروں سے ہر وقت شکایت ہی شکایت ہو اس کو۔ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہر وقت دوسرے سے کچھ شکایت ہی رہتی ہے، اور جہاں بیٹھیں گے وہ کوئی بھلی بات کرنے کی بجائے لوگوں کے رویے پر ہی شکایت کریں گے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں تو مخصوص افراد رہتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جن سے انسان کو فطری محبت ہوتی، اولاد ہوتی جن سے والدین کو فطری محبت ہوتی، لیکن ایسی جگہ پہ رہنا کہ جہاں والدین اور اولاد نہیں ہوتے بلکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاج کے، تو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان سے کروانا، یہ بندہ مومن کی ایک پہچان ہے اور اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہے، اور اگر یہ معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ کیا میرے دل میں لوگوں کی محبت ہے۔ اگر میرے دل میں ہے تو یقیناً دوسروں کے دل میں بھی ہوگی، اور اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے صرف نفرت ہے تو پھر بھول جائیں کہ کوئی آپ سے بھی محبت کرے۔ اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نفرت کا بھی برتاؤ کریں تو بھی وہ آپ سے محبت کرتے چلے جائیں۔ تو یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور اسی لیے جب دو لوگ روٹھ جائیں، دو لوگوں کے درمیان ناراضگی ہو، تو منانے والا جو ہے اور منانے میں پہل کرنے والا جو ہے وہ سارا ثواب اور اجر لوٹ کے لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی 2 شخص آپس میں ناراض نہیں رہ سکتے، اور اس میں ناراضگی کو ختم کرنے میں جو پہل کر لے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ سب ثواب لے گیا۔ اسی طرح خاص طور پر شوہر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں ایک میگزین میں پڑھ رہی تھی، جدہ سے وہ میگزین آتا ہے، تو اس میں 2-3 احادیث اس باب میں تھی کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنے خاوند کی شکایت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ، چونکہ عورت آئی تھی اس لیے، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کیوں عورت ہی کو کیوں کہا گیا کہ وہ جا کے منا لے اپنے شوہر کو،
تو پھر بات یہ ہے کہ جو شکایت لے کے آتا ہے اسی کو سمجھا سکتے ہیں آپ، جو ہے نہیں سامنے اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ لے آؤ طلب کرو اس کو بھی اور میں اسے نصیحت کروں. تو آپ نے عورت کو بار بار یہ کہا کہ وہ اپنے شوہر کو منائے، اور یہاں تک کہا کہ اگرچہ شوہر کی غلطی ہو پھر بھی عورت جو ہے وہ اس کو منائے. اور اس میں یہ ہے کہ ساتھ فرمایا کہ اگر وہ شوہر کی غلطی ہو تو پھر اس عورت کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اور اس طرح ایک خاندانی نظام کو جو مستحکم کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے، اس میں اگرچہ عورت بہت سی قربانی، اور بیچاری عورت سب سے پہلی قربانی تو یہ دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ اور گھر بار اور وہ سب کچھ بچپن کی وہ سہیلیاں اور کھلونے اور وہ سارا ماحول چھوڑ کے دوسرے گھر میں آ جاتی ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے ایک لڑکی کی. لیکن جب وہ اتنا کچھ چھوڑ آئی، اتنی بڑی ہجرت کر لی اس نے، تو پھر کچھ اور چیزوں میں بھی ہجرت کر لے. اور وہ ہجرت یہ ہے کہ اپنی ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو، اور ایسے کام کے جن کو وہ نہیں کرنا چاہتی ان کو کسی حد تک گوارا کر لے. تو اس سے ازدواجی زندگی کی اونچ نیچ میں بہت فرق آتا ہے. اور یہ درست بات ہے کہ انسان پر جب زیادتی ہوتی ہے خاص طور پر، تو انسان کے اندر نفرت کا لاوا ابلنے لگتا ہے، اور انسان جو ہے بعض اوقات اپنی نفرت پر قابو بھی نہیں پا سکتا. لیکن اگر انسان تھوڑا سا، جیسے وہ دوا کا کڑوا گھونٹ پیتا ہے، اگر دوا کا کڑوا گھونٹ پی لے تو بہت سی چیزوں میں صحت بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ کڑوا گھونٹ پینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کس لیے پی لیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کا وہ بخار جو ہے وہ اتر جائے، اس کا وہ انفیکشن ختم ہو جائے، اس کی وہ بیماری درست ہو جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتی طور پر تو ذائقہ بڑا ہی خراب ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسمیل بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت. لیکن انسان جب وہ کر جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کو آزمائیں.